बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, आज वज़ीर दिफ़ा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीरा के हवाले से। वज़ीर इत्तलात भी उनके साथ थे और मावन ख़ुसूसी इख्तियार वली ख़ान साहब भी उनके साथ मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू तीरा था और तीरा का ऑपरेशन, मुमकिना ऑपरेशन या फिर जो इस वक्त की वहाँ की सूरत हाल है कि लोग इनक़िलाब पे मजबूर हुए हैं, एक तनाज़े ने जन्म लिया, एक कन्फ्यूजन फैली है और नतीजतन दोनों हुकूमतों यानी वफाक और सूबाई हुकूमत एक दूसरे के ऊपर मलबा गिराने के बावजूद इस वक्त तक इस नतीजे पे नहीं पहुंची कि सूरत हाल का असल ज़िम्मेदार कौन है और अवाम सड़कों के ऊपर है सख्त बर्फबारी के मौसम में। बहरहाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वज़ीर दिफ़ा साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात से मुकम्मल इनकार किया कि कोई भी ऑपरेशन तीरा में नहीं हो रहा। उन्होंने जो वहाँ की मौसम की सूरत हाल है उसके पेश नज़र भी बताया कि ऑपरेशन ऐसे मौसम में नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि कोई फ़ौज वहाँ पर मौजूद नहीं, किसी फ़ौजी ऑपरेशन का वहाँ पर कोई इम्कान नहीं, अलबत्ता इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पहले से हो रहे हैं और वही कॉन्टिन्यूटी के साथ हो रहे होंगे। ये भी उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत जो है उसने तीरा से लोगों को इनखला वहाँ से करवाया, उनकी मुशावरत के बाद तीरा से इनखला हुआ। ये मामूल की नकल मकानी उन्होंने इसको करार दिया और ये कहा कि ये हमेशा सख्त मौसम में होती है। उन्होंने उस नोटिफिकेशन का भी जिक्र किया जो कि दिसंबर के हवाले से जारी किया गया था और उसमें इनखला का जिक्र था। उन्होंने 4 अरब रुपयों का भी जिक्र किया कि अगर सूबाई हुकूमत ने इनखला के लिए नहीं कहा तो ये 4 अरब रुपए उन्होंने मुख्तस किसके लिए किए। क्या कहा वज़ीर दिफ़ा साहब ने, ज़रा सुनिएगा। बर्फबारी शुरू होती है तो वहां से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ, वो टीटीपी के पास के ये हमारी माइग्रेशन स्टार्ट होनी है। उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ कामयाब नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर, फौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। सूबाई हुकूमत के मफादात जो हैं जुड़े हुए हैं टीटीपी के साथ और बाकी जो बातें वो जो फौज के मुताल्लिक या फौज की प्रेजेंस के मुताल्लिक या किसी ऑपरेशन के मुताल्लिक, वो सारे के सारे मफरूजे हैं। वहाँ पे कोई कई सालों से ऑपरेशन नहीं हुआ। हम तो उनको ऑफर कर रहे हैं, हम मिल के सिचुएशन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वो आगे लगे, हम उनको कवर प्रोवाइड करेंगे, मदद करेंगे उनकी। ये काफ़ी अहम स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टीटीपी के साथ मफादात जुड़े हुए हैं और उन्होंने और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, अपना मौक़िफ़ भी दिया और तरदीद भी की कि वफाकी हुकूमत का इस सिलसिले में कोई भी कसूर या ज़िम्मेदारी नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये बात कह रही है कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें वहाँ पर जो जिरगा था उस जिरगे के फ़ैसले के बाद ये हुआ, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से कोर कमांडर साहब की मौजूदगी का भी वो इस मामले के ऊपर कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद थे। दोनों के मामला जो भी हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आगे क्या करना है। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज से अब से थोड़ी देर पहले बात की और उन्होंने काफ़ी अहम बातें की हैं। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। उनसे क्या मुज़ाकिरात होंगे। हम दहशतगर्दी पे एक मौके हो, दहशतगर्दी पे सब यूनाइटेड हो, तो एक नासूर है, इसको हर सूरत खत्म करे। दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा ना रखे। हम दोनों की जंग इधर रह जाएगी और दहशतगर्द जीत जाएंगे। इसको बयानी का जंग ना बनाओ। सूबाई हुकूमत जो है ना वो बातचीत करेगी, बैठेगी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे। हमने तो ऑर्डर नहीं किया, वो भारतीय हुकूमत कह रही है भाई अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो इसमें प्रेस रिलीज की क्या बात है। आप फोन उठा करके उनको कह देते लोग नुकसान हो जाएगा भाई, अगर यहाँ मजमा बाहर बैठ जाता है तो हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, वापस लेट देम गो बैक। उनको कंपेंसेट करो, उनको प्रोसीडिंग प्रोवाइड करो। सवाल यही है कि ऑर्डर किसने किए, ऑर्डर क्यों हुए, जरगा किसने बुलाया, जरगे के फैसले को किसने इम्प्लीमेंट करवाया, 4 अरब रुपए क्यों जारी हुए, वफाकी हुकूमत का क्या कसूर है, सूबाई हुकूमत कहाँ ज़िम्मेदार है। ये वो सारे सवालात हैं जो कि हमने उठाने और साथ ही साथ आज इसके भी ऊपर बात करेंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन 8 फरवरी को शटर डाउन जो हड़ताल है उसका अनाउंस कर चुकी है, जबकि मरहलावार जो तहरीक है उसके आगाज़ की भी बात कर रही है। ये भी कहा
کہا جا رہا ہے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ چلائی جائے گی. آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا, ملاقات نہیں ہو سکی. بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ گئے تھے اور شبیر ڈار صاحب جو کہ جیو نیوز کے نمائندے ہیں, ان کے مطابق, ان کی خبر کے مطابق ملاقات کی اجازت ان کو ملی تھی. تاہم بیرسٹر گوہر صاحب نے اس سے انکار کیا. ان کے انکار کی وجہ کیا تھی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جمعیت علماء اسلام بھی 8 فروری کو احتجاج کے لیے تیار ہے اور وہ جلسوں کی صورت میں آگے آنا چاہ رہے ہیں. ان کا کیا لائے عمل ہے اور اپوزیشن الگ الگ احتجاج کرے گی تو معاملات کدھر جائیں گے, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سینیٹر مصدق صاحب جو کہ وفاقی وزیر ماحولیات ہیں اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں. ہمارے ساتھ جناب شفیع جان صاحب موجود ہیں جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات اور اسپوکس پرسن ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے. جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب پاکستان جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کرے اور معروف وکیل اور قانون دان بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. سب سے پہلے شفیع آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. آپ کا رد عمل کیا ہے جو وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, جو آزاد ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی آپریشن کا وہاں پہ, یعنی جو صحافیوں سے بھی ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا امکان بھی موجود نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جب طلال چودھری فلور پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ آپریشن ہوگا آپریشن ہوگا آپریشن ہوگا, وزیر دفاع خواجہ آصف عمر کے سلسلے میں سینوں کو یوں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آپریشن ہم کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے. ڈی جی ایس پی آر سے آپ ہی سوال کرتی ہیں کہ جی وہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہم تو آپریشن کر رہے ہیں, وہ تو کریں گے, ان کی مرضی ہوگی نہیں ہوگی, وہ تو ڈے 1 سے ان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے, ہم تو آپریشن کریں گے. تو یہ کس آپریشن کی بات ہو رہی تھی؟ یہ جو تاریخی یو ٹرن یہ لے رہے ہیں, ان کا جو پلان تھا, ہم تو شروع دن سے آسمہ صاحبہ یہ کہہ رہے تھے, تو آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ, یہ پہلے تصدیق کر. ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کام جو ہے, یہ ان کے جو عزائم ہے وہ سیاسی ہیں. یہ نہ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نہ دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ آپریشن کو زبردستی ہمارے اوپر امپوز کر کے ہمیں سیاسی طور پہ تحریک انصاف کو اور سہیل آفریدی صاحب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. صوبائی حکومت نے جس طریقے سے جن لوگوں کا انہوں نے جبری انخلا کیا, ان لوگوں کو جس طرح ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, ان کا پلان کیا تھا؟ ان کا میں بات ہی نہیں کروں گا اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے. آج میں پوری بھرپور تیاری کے ساتھ آیا ہوں, میں بھرپور طریقے سے سارے پوری تیاری جو ہے بھرپور طریقے سے رکھنی ہے, نہیں بھرپور طریقے سے پوری قوم کے سامنے مجھے آپ سوال کرنے کی اجازت دیں گے؟ میں ختم کر لوں پھر آپ کوشچن کریں. نہیں آپ تو پھر گھنٹہ لگا دیں گے. نہیں میں اتنا گھنٹہ نہیں لگاؤں گا, مجھے 3 منٹ دے دیں. اچھا چلیے. ان کا جو پلان تھا وہ یہ پلان تھا فیڈرل حکومت کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہم وہاں پہ جبری انخلا کریں گے. سخت موسم ہے, ہم تو کہہ رہے تھے برف باری ہو رہی ہے, نہ تو ہمیں اعتماد میں لیا گیا, نہ ہمیں سنا گیا, نہ ہم ملٹری آپریشن کی اجازت دیں گے, نہ ہم نے کیبنٹ سے کوئی چیز اس طرح کی پاس کی, نہ ہی چیف ایگزیکٹو نے کوئی چیز پاس کی. انہوں نے زبردستی ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کیا. ان کا یہ پلان تھا کہ سخت موسم میں لوگ باہر نکلیں گے تو کوئی کیجولیٹیز ہوں گی, وہ کیجولیٹیز صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالیں گے, سہیل آفریدی کو بدنام کریں گے, صوبائی حکومت کو بدنام کریں گے, اور ہم کہیں گے یہ تو کوئی کام نہیں کر رہے, یہاں پہ یہ حال ہے, یہاں پہ وہ حال ہے. اس چیزوں کو ہم نے کر لیا مینیج. 4 ارب روپے ہم نے فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے تھے, ہم نے کیبنٹ سے 14 نومبر کو پاس کیا ہے. ٹھیک بات ہم نے وہ 4 ارب روپے ہم مزید بھی ان لوگوں کو دے رہے ہیں. 3 ارب ہم نے کرم میں دیے, 3 ارب ہم نے باجوڑ میں دیے, صوبائی حکومت نے دیے. آپریشن یہ کرتے ہیں, لوگ ہمارے ڈسپلیس ہوتے ہیں. ایک منٹ لوگ ہمارے ڈسپلیس نہیں, ایک منٹ لوگ ہمارے ڈسپلیس ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا سے انہوں نے لیبارٹری بنائی ہوئی ہے, ایک آتا ہے آپریشن کرتا ہے, دوسرا بات کراتا ہے, تیسرا آپریشن کرتا ہے. مجھے اجازت دیں گے, آپ نے سے ساری باتیں خود تسلیم کر لیں. کیا بات میں نے تسلیم کی؟ میں ان کے جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اور 4 ارب کی فیسیلیٹی, 4 ارب کی بات میں نے تسلیم کی, اور میں نے کوئی بات تسلیم نہیں کی. نومبر میں ہم نے 4 ارب روپے رکھ لیے. 14 نومبر کی کیبنٹ میٹنگ, کیوں رکھے آپ؟ ہمیں پتہ تھا ان کی نیتوں کا کہ انہوں نے ہمارے اوپر ملٹری, یعنی آپ نیتوں کو پریمپٹ بھی کر رہے ہیں, ہمیں پتہ تھا, لوگ جو ہے سڑکوں پہ آ کے ذلیل بھی ہو جائے, یہ بھی آپ چاہ رہے ہیں؟ کوئی بندہ ذلیل نہیں ہوا. یہی تو دکھ ہے ان کو, یہی تو تکلیف ہے خواجہ آصف کو, یہی تو تکلیف ہے اس رنگ باز کو. میری بات سنیں شفیع جان صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف کو جو مرضی تکلیف ہے, میرے پختون, میرے پختونوں کی میرے پختون ہیں, میری بات تو سن لیں, میرے لوگ ہیں, یہ تکلیف ان کو یہ ہے کہ کوئی پختون اس میں صاحب کیوں نہیں ہوا. میرا سوال ہے سادہ سا کہ اگر آپ نے 4 ارب روپے رکھ لیے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, ہمیں یہ پتا تھا آپریشن ہونے والا ہے, ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے, آپ کو پتا تھا کہ نقل مکانی ہونے والی ہے. اب مجھے بات کرنے دینا,
رہی ہوں نا تو مجھے آپ سوال پوچھ لیں، اب جواب سن لیں۔ بتائیے۔ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے ہماری اوپر، ہمارے کہنے کے باوجود انہوں نے ہماری اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے ملٹری آپریشن امپوز کرنا ہے۔ جب امپوز ہوگا تو لوگ کا انخلا ہوگا، لوگ جب انخلا ہوگا تو ان لوگوں کو اس سخت موسم میں ہم نے ہی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری حکومت تھی، اس کے لیے 4 ارب روپے رکھے گئے۔ آپ کی تیاری مکمل تھی نا؟ ہم ڈسپلیسمنٹ کے جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہماری تیاری مکمل تھی، اور یہی دکھ ہے ان کو۔ آپ کے علم میں تھا؟ علم میں نہیں تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ لوگ ہر صورت پہ ہماری اوپر آپریشن کو امپوز کریں گے اور ہمیں اس آپریشن کے ذریعے ڈیفیم کر کے پولیٹیکل سکورنگ کریں گے۔ آپ کو لگ رہا تھا؟ جی۔ آپ نے یہ ہونے دیا؟ کیا ہونے دیا؟ کہ یہ لوگ آ جائیں، ڈسپلیس ہو جائیں، آپ نے ہونے دیا؟ تو آپریشن کس نے امپوز کیا؟ وہاں جرگہ کس کا ہوا؟ تو جرگہ تو ہم سے تو نہیں پوچھا گیا۔ کس کا جرگہ تھا؟ مجھے کیا پتا، 24 رکنی کمیٹی کون تھی؟ امن کمیٹی کون تھی؟ ہماری تو نہیں تھی۔ سائن کس نے کیے؟ ہمارے تو نہیں تھے۔ تو لیکن آپ کو علم تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو علم تو تھا۔ اور پھر 4 ارب روپیہ بھی آپ نے 4 ارب روپے ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے ہماری اوپر ان کو پوسٹ کرنا ہے۔ تو آپ کو پتا تھا نا، پھر تو یہی تو بات ہم کر رہے ہیں۔ ان کا ٹریک ریکارڈ بتا دوں۔ انہوں نے ضرب عضب کیا۔ نہیں، آج مجھے آپ ٹائم دیں گی۔ انہوں نے فیڈرل حکومت نے ضرب عضب کیا، لوگوں کو سرد راتوں میں تنہا چھوڑا۔ آج بھی بقا خیل کے مقام پہ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کرم میں بھی یہی کیا، انہوں نے باجوڑ میں بھی یہی کیا، ہم نے باجوڑ میں بھی کیڈر کیا، ہم نے کرم میں بھی بیٹھا کیا۔ ہمیں ان کی نیتوں پہ شک تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ملٹری آپریشن آپ ایک بات جواب دیں، آپ کو نیتوں پہ شک تھا یا آپ کو پتا تھا؟ ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا، یہ سب جرگہ ہو رہا تھا، آپ کو پتا تھا یا آپ کی نیتوں، اس جرگے کی نیتوں کے اوپر شک تھا؟ مجھے نیت کا بتائیں اور مجھے خبر کا جرگے کا تو ہمیں پتا تھا کہ یہ جرگے کر رہے ہیں اور یہ ملٹری آپریشن امپوز کر رہے ہیں۔ ہمارے کہنے کے باوجود آئین میں موجود ہے کہ جب آپ کو صوبائی حکومت اجازت نہیں دیتی، آپ اس صوبے میں ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے۔ آئین کو بھی روندا گیا، خلاف ورزی بھی کی۔ یہ آپ نے بہتر بات کیا۔ مجھے یہ بتائیے، آپریشن ہو رہا ہے؟ آپریشن کی تیاری تو ان کی پوری ہے، انخلا ہو رہا ہے۔ میں نیت کی بات نہیں کر رہی، وہ تو یہ بتائیں گے، ہمارا تو آپریشن کے نہ تو ہمیں لوپ میں لیا گیا تو اچھا، پھر جب ایک ہفتے سے انخلا ہو رہا ہے نا؟ ہاں، انخلا تو ہو رہا ہے۔ تو یہ کدھر سوئے تھے؟ 2 دن پہلے وہ ان سے پوچھوں گی، میں تو آپ کا دیکھیں مسئلہ وہی ہے آسما صاحبہ، نہیں مسئلہ وہی ہے کہ سرد موسم میں کوئی کیجولیٹی کیوں نہیں ہوئی، پختون لوگ کیوں نہیں مرے، یہ ہم نے صوبائی حکومت کے کھاتے میں کیوں نہیں ڈالے، یہی تکلیف ہے ان کو۔ یہ جواب آپ دے دیجئے، آپ کو بھی پتا تھا، جرگے بھی ہو رہے تھے، صوبائی حکومت کو بھی پتا تھا، تو مطلب یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا مخبری کرتے اگر نہ ہوتے تو کیا ہوا پھر؟ آپ نے کیوں اس کو سب کو ایسے ہی لینے دیا اور لوگوں کو ذلیل ہونے دیا وہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3-4 چیزیں سامنے آ جانی چاہیے۔ پرانے ان کے چیف منسٹر صاحب خود گئے، انہوں نے کلیم کیا کہ میں نے جرگہ کر کے یہ تمام چیزیں کی ہیں۔ پرانے چیف منسٹر؟ جی ہاں، نومبر میں، جی میں آپ کے سامنے آپ خود رپورٹ کرتی رہی ہیں۔ صاحب کو لے کال، ارے آپ لے لیں یا نہ لیں، آپ ایسے آج تو بہت ناراض ہیں۔ تو میرے لوگ تکلیف میں، ارے یار میرے بھی لوگ تکلیف میں ہیں، تو تم زیادہ باتیں مت کرو ایسے بڑھ بڑھ کے، ایسے بات کر رہے ہو، آرام سے میری بات مت کاٹو۔ آپ کی بات نہیں کاٹ رہا، بس ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، آپ نے پروگرام کرنا ہے تو کریں۔ میں نے آپ کی کوئی بات نہیں کی ہے، میں میرے اوپر ہٹ کیا ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ شفیع جان صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں، میرے اوپر ہٹ کریں گے تو پھر سننے کو ملیں گے۔ مجھے تکلیف ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ میرے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، یہ تو بند کمروں سے ہمارے اوپر فیصلے مسلط کر رہے ہیں۔ مجھے ہٹ نہیں کریں گے، مجھے ہٹ کریں گے، مجھے تکلیف ہے۔ آپ کو ہٹ نہیں کیا، مجھے تکلیف، انہوں نے ہٹ کیا ہے مجھے۔ اچھا چلے کر لیا، اب اس بات کو ختم کر دیں، اب آپ مجھے اپنا جواب دیجئے۔ بی بی آپ نے اگر تو پروگرام کرنا ہے کسی شریفانہ انداز میں تو میں آپ کے سامنے میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ آپ کا اپنا ایک مزاج ہے، میرا اپنا ایک مزاج ہے، آپ کو حق ہے اپنا پروگرام کرنے کا، آپ جس سے مرضی بلائیں اور جو مرضی بات کروائیں۔ میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اگر مجھے زیادہ اس طریقہ کار سے ہٹ کے بات کرنی ہے تو میں کیوں کروں گا؟ ٹھیک بات ہے، جنہیں شور ڈالنا ہے وہ ضرور ڈالیں۔ 3-4 چیزیں بڑی سیدھی سی ہیں، ضرور بتائیے۔ جی، صوبائی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا ہے، وہ ڈیپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد انہوں نے پیسے مختص کیے ہیں، وہ ان کی کابینہ کا فیصلہ ہے جو یہ خود کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا ہے، جو آپ کا نوٹیفیکیشن ہے، آپ کے ڈیپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن ہے جو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو بلونگ کرتا ہے، اگر آپ لوگ خود جا کے جرگے کر رہے ہیں
اگر آپ نے 4 ارب روپے مختص بھی کر دیے اب ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جرگہ کوئی نہیں کیا. جرگہ نہیں کیا. میں پوچھتی ہوں, آپ نوٹیفیکیشن کیا ہے, اپنی باری پہ بولیے گا. نوٹیفیکیشن چلائیں نا. آپ کے پاس نوٹیفیکیشن سر یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, گورنمنٹ تو میں نے کہہ دیا ہے, وہ مان رہے ہیں یہ بات. میڈم ایک منٹ سن تو لیں. ٹھیک, نوٹیفیکیشن عوام کو دکھا دیں کہ یہ نوٹیفیکیشن کا اجرا کس نے کیا ہے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے. اگر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے اجرا کیا ہے تو وہ رسپانسبل ہیں. اگر ایک نوٹیفیکیشن آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ میرا نوٹیفیکیشن ہے, تو آپ اس نوٹیفیکیشن کے ذمہ دار ہیں. اس نوٹیفیکیشن کے لیے اگر آپ 4 ارب روپے مختص کرتے ہیں کابینہ سے اپروو کروا کے, تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو بھلے سے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ اپنا نوٹیفیکیشن کینسل کر دیں. تو ہم نے فیسیلیٹیشن کرنی ہے نا مصدق صاحب. بھائی میں آپ کی بات میں نہیں کاٹوں گا, کیونکہ آپ کے ساتھ آج تک تو میری بات ٹھیک رہی ہے. آج جو آپ کا رویہ ہے, آپ میرے ساتھ مت کریں, میرے ساتھ مت کریں. تکلیف میں. اچھا شفیع, میں آپ کو That's all I'm saying. شفیع پلیز ایک سیکنڈ مجھے, پھر آپ نہ آیا کریں. ایک سیکنڈ نہیں تو پھر نہ آیا کریں. آپ اپنی باری پہ بات کیجئے گا, میں ان کی بات تو سن لوں. آپ کو پورا وقت ملے گا. جب آپ کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہو, ٹھیک ہے, کانشنس آپ کا گلٹی ہو, 4 ارب روپے آپ نے مختص کیے ہوں, اور اس کے بعد آپ بولیں کہ میں تو دکھ میں ہوں, تو بھائی اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے. جس چیز کا دکھ ہے میں آپ کے پاس آپ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں, ہماری طرف سے آپ واپس لے جائیں انہیں. ٹھیک ہے, آپ کا فیصلہ ہے, آپ نے فیصلہ کیا ہے, آپ نے نوٹیفائی کیا ہے, آپ نے پیسے اس کے لیے مختص کیے ہیں. سر اب جب سب کچھ یہ ہو رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت نے کیا, چلے ہم مان لیتے ہیں, وفاقی حکومت اس وقت کہاں تھی جب یہ نقل مکانی شروع ہوئی؟ آپ نے کیوں پری ایمپٹ نہیں کیا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا؟ آپ کو سب معلوم ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی حکومت کا دائرہ اختیار ہے. ہمارے پاس تو پرانے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ویسے ہی آپریشنز کے حق میں ہوں, اس وجہ سے مجھ سے آپ کیا بات کرتی ہیں؟ ایک بندہ جو آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے کہہ رہا ہے کہ ضرب عضب انہوں نے کیا, غلط کیا, رد الفساد کیا, غلط کیا. ابھی آپ اپنی ریکارڈنگ یہ سارے بچے سن رہے ہیں, ان کے ریزرویشنز ہیں کہ ریزرویشنز کو چھوڑا گیا, ہماری نہیں ہے, ہماری نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رد الفساد جو ہے وہ لوگ جنہوں نے جا کے آرمی پبلک سکول میں ہمارے بچوں کو گولیاں ماری اور ہماری استانیوں کو سفوف پھینک کے آگ لگا دی, ہم ان کو جہنم رسید کریں گے. بسم اللہ. اس وجہ سے وہ لوگ جو جن کو ہے مسئلہ اس بات سے, جو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آ کے قتل و غارت کر رہے ہیں, ہزاروں لوگوں کو دہشت گردی کی زد میں لے کر آ رہے ہیں, جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس کے بعد وہ بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ آپ آپریشن کرتے ہیں, اس آپریشن سے نقصان ہوتا ہے. آپ نے اگر آپریشن نہیں کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو بہرحال صوبائی حکومت کی ہے. اچھا چلے, اب میں جب صوبائی حکومت کیا کہتی ہے کہ جب کہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنا, تو ہم پوچھتے ہیں اگر آپریشن نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ تو آگے سے خاموشی. اچھا آگے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں 1800-1200 جوانوں کو فوج کے شہید کر کے چلے جائیں, اور منہ دیکھتے رہیں آپ بھی اور ہمیں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کرنے دیں. تو ہم نے تو بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ ہمارے تو پہلے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں, مگر اس وقت اور ہمارے آپریشن چلتے رہیں گے. اس وقت کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چلتے رہے تھے, چل رہے ہیں. پہلی بات, مصدق صاحب نے چیزوں کو مینوپولیٹ کیا. میں نے ضرب عضب کے جو آئی ڈی پیز انہوں نے چھوڑے ہیں, میں نے ان کی بات کی. جو اس ریاست کے خلاف ہے, جو دہشت گرد ہے, جو ریاست کے خلاف کاروائی کرتا ہے, بالکل آپ اس کے خلاف کاروائی کریں. آپ کے چیئرمین نے بھی آج یہ بات کی. بالکل خلاف اس کی کاروائی کریں. ہم پاکستان میں کس زمین پہ دہشت گردی ہوتی ہے یا عام فورسز پہ حملے ہوتے ہیں, ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو نتائج بھی بھگتنے چاہیے, اور آپریشن بھی کرنا چاہیے, مارنا بھی چاہیے ان کو. ٹی ٹی پی کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ بالکل کرتے ہیں, لیکن آپریشن اب جو انہوں نے بات کی کہ نوٹیفیکیشن واپس لے, کیا پختون بھیڑ بکری ہیں کہ آپ گھروں سے نکالیں گے پھر آپ کہنے نوٹیفیکیشن واپس لیں؟ ہم تو آن کر رہے ہیں, پڑھے نا اسے, تو ہم آن کر رہے ہیں. ہم یہ 4 ارب روپے نہ رکھتے. ایک منٹ چھوڑے آسما صاحبہ, ہم یہ 4 ارب روپے نہ رکھتے, ہم یہ 4 ارب روپے نہ رکھتے. ایک منٹ چھوڑے, اس کو نہ پڑھیں, میں بتاتا ہوں. نہیں, اب مجھے والنٹریلی ڈسپلیسڈ, بالکل. کیا اس میں کیا لکھتے ہم اس میں کیا لکھتے کہ بندوق کے زور پہ لوگ نکال رہے ہیں, یہ لکھتے ہم.
تو لکھے نا, یہ لکھتے ابھی تو کہہ رہے ہیں, پھر آپ کہتے کہ ابھی جو کہہ رہے ہیں یہاں پر, پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کا رویہ یہ ہے. اس کے اندر یہ جو آپ نے خود تسلیم کیا, اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ ہم رضامندی سے لوگوں کو والنٹریلی جانے کی اجازت, اس میں ہم کیا لکھتے ہیں کہ بندوق کے زور پہ ہم نکال رہے ہیں؟ ڈسپلیس کر رہے ہیں نا, آپ نہ کرتے, آپ کہتے ہیں آپ رہے ہیں ڈسپلیس ہم کر رہے ہیں سر, وہ کہتے ہیں ہم ڈسپلیس کر رہے ہیں, معمول کی کاروائی, میرے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, مجھے تکلیف ہے, یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیجولیٹیز ہو, پختون لوگ مرے, ان کو ہم صوبائی حکومت کے کاتے میں ڈالیں, سارا یہ پری پلان تھا, یہ بیانیے کی جنگ ہے, یہ شکست کھا چکے ہیں اس بیانیے میں, ابھی یو ٹرن لے رہے ہیں. دے دے مجھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مؤدبانہ آپ سے سوال ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جاری کیا, اس کے اندر لکھا ہے والنٹریلی لو. 4 ارب روپے ہم نے رکھے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے اس لیے رکھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ان کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور اس کے اندر فیصلہ بھی بتایا نا کہ والنٹریلی لوگ جا رہے ہیں. ایک منٹ, اس میں ہم کیا لکھتے ہیں کہ بندوق کے زور پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, یہ لکھتے, یہ ڈی سی خیبر لکھتا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہوا بندوق کے زور پہ فیصلہ؟ بالکل ہوا ہے. تو اس میں کیوں نہیں لکھا؟ تو پھر یہ لکھتے, پھر یہ کہتے کہ نہیں یہ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اچھا سینٹر صاحب, اچھا سینٹر صاحب آپ کی طرف, سوری بات لمبی ہو گئی لیکن ضروری تھی بات کرنی, دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو آ جائے. آپ کیا کنکلیوژن نکالتے ہیں اس پوری ایک جو اس طرح کیوس بنا ہوا ہے اس وقت اس کا, کہ کہاں غلطی ہے, کون ذمہ دار ہے, اور اب آگے کرنا کیا ہے؟ دیکھیے غلطی کہاں پہ ہے. دہشت گردی اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. کسی انسانی جان کو قانون کے خلاف لینا اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ حق صرف جان لینا اللہ پاک کا ہے, اور اللہ پاک کے بعد یہ عدالت کا حق ایک محدود حوالے سے ہے. اب اس کے بعد کیا کس صوبے میں, کس یا پورے ملک میں کیا کرنا ہے, یہ آپ کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے پارلیمان میں یا صوبائی اسمبلیوں میں. اگر صوبائی معاملہ ہے تو صوبائی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے. ملک کا معاملہ ہے یا 4 صوبوں کا معاملہ ہے یا 1 سے زیادہ صوبے کا معاملہ ہے تو پارلیمان میں. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمان میں اس طرح کے ایشوز جو نا وہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. اسی طرح سے صوبائی معاملہ, صوبائی حکومتوں, صوبائی اسمبلیوں میں جو نا اس طرح کے معاملات کو ڈیبیٹ نہیں کیا جاتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو ایک طرف 4 ارب روپے رکھے جاتے ہیں اور دوسری طرف جو نا وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو ہم نے کسی اچانک, اور اس کو اون نہیں کیا جاتا. اگر یہ معاملے سارے جو ہے صوبائی اسمبلی میں یا پارلیمان میں ڈیبیٹ ہو جاتے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی فیصلہ ہوتا, اجتماعی عقل یہ فیصلہ کرتی, اور اس اجتماعی عقل کی روشنی میں جو ہے نا آپ آپریشن کرتے یا نہ کرتے, بات چیت کرتے یا نہ کرتے, پیسے رکھتے یا نہ رکھتے, یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آج اس کی اونرشپ ہوتی. یہ جب اکیلے بیٹھ کے ادارے فیصلہ کر لیں گے یا حکومت پہ فیصلہ کر لے گی, اس کا نتیجہ پھر اسی طرح سے ہوگا کہ اپنا ملبہ دوسروں پہ ڈالا جائے گا, اور وہ ملبہ ڈالا جانا جو ہے اس کا نقصان عوام پہ ہوتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے, میرے سامنے ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک پشاور کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے میں نے پوچھا تھا, تو نقل مکانی تو بڑی تیزی سے ہو رہی ہے, اور وہ لوگ جو نقل مکانی کر رہے ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں. جو کوئی ویل آف فیملیز تھیں یا جن کے کوئی رشتہ دار جو ہے صوبے میں, صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں, وہ تو اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے ہیں. باقی بے یار و مددگار پڑے ہیں, کوئی کہاں پڑا ہے, کوئی باڑے کے نزدیک ہے, کوئی پشاور کے کسی اور علاقے میں, کوئی دوسری کسی اور جگہ پہ ہے, اور یہ سردی کا موسم ہے, ان کو امداد بھی نہیں مل رہی. تو آج بھی چلے فرض کر لیجئے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ مصدق صاحب جو ہے ذمہ دار ہیں یا شفیع جان جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی ذمہ داری نہیں, ان کی پارٹیاں ذمہ دار ہیں یا ان کی حکومتیں ذمہ دار ہیں. آج بھی اس معاملے کو ان متعلقہ اسمبلیوں میں لایا جائے, اس میں ڈیبیٹ کی جائے. آج خواجہ آصف صاحب نے آفر کیا ہے, آج انہوں نے آفر کیا ہے صوبائی حکومت کو کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا بھی میں نے سر جواب لینا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اس وقت صورتحال کو سنبھالنا کیسے, اس پہ بات کریں گے. اور 8 فروری کی کال بھی ہے خان صاحب سے, آج بیرسٹر گوہر صاحب نہیں مل سکے, کیوں نہیں مل سکے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शफी जान साहब, ख्वाजा साहब ने आज ऑफ़र किया है कि सूबाई हुकूमत के साथ हम मिलके इस मसले का हल करना चाहते हैं और कर सकते हैं। आप लोग तैयार हैं? अब वो ऑफ़र कर रहे हैं। कल सीएम साहब जब असम्बली आए थे, उन्होंने वहाँ पे स्पीच की, तमाम तरह हक़ाइक़ तमाम दुनिया के सामने रखे, और वापसी में जब वो जा रहे थे तो एक सहाफ़ी ने भी यही सवाल किया, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि मैं सूबे के हक़ के लिए, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। अच्छा, अब हमारी प्ली ये है कि अगर आप ये ऑफ़र अब कर रहे हैं, तो जब हम कह रहे थे कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हम मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे रहे, आप लोगों ने हमारे ऊपर इम्पोज तो कर दिया, क्या उससे पहले हमारे साथ नहीं बैठा जा सकता था? हमारी तो दरख्वास्त यही थी कि आए मिल के बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी बैठे, सिक्योरिटी एजेंसीज भी बैठे, एक नेशनल पॉलिसी बनाते हैं, TUR सेट करते हैं, और एक ही दफ़ा में दहशतगर्दी जैसे नासूर से छुटकारा हासिल करते हैं। अच्छी बात है, मगर लेकिन इस तरह नहीं होगा कि एक आएगा ऑपरेशन करेगा, दूसरा आएगा बात करेगा, तीसरा फिर ऑपरेशन करेगा, और फिर हम कोई लेबोरेटरी नहीं है कि मेरे लोग रोज हर साल डिस्प्लेस होंगे। ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ऑपरेशन तो अभी तक तो नहीं हो रहा। लोगों का इनखला जारी है। 17,000 फैमिलीज का टोटल इनखला था, 14,000 हो चुकी हैं, 3,000 रास्ते में। ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, आप बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। कल वजीर आला ने भी कह दिया है, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। हम एतवार को जरगा बुला रहे हैं, खैबर का, अफरीदी कौम का, उसमें तमाम तरह हक़ाइक़ रखेंगे। 24 रुकनी कमेटी भी होगी, ऑफ कोर्स। तमाम तरह 24 रुकनी कमेटी में भी कुछ लोगों को उठा के साइन करवाए गए हैं। हम तमाम लोगों को बुलाएंगे, तमाम तरह हकीकतें सारी दुनिया के सामने रखेंगे कि किस तरह मुआहिदा हुआ, कौन इसमें इन्वॉल्व था, किस इस मुआहिदे और इस नोटिफिकेशन को भी विड्रॉ करेंगे, ये जो आपकी गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है, कौन मुआहिदे से इंहिराफ करके पीछे हटा, ठीक है। और इसके बाद हम खुद लोगों को वापस अपने गांव लेके जाएंगे तीरा। तो अब आप ले जाने का फैसला कर लिया के बाद इतवार, ये जो कल आज गवर्नमेंट ने भी कहा है वफाकी हुकूमत ने कि वापस ले जाएं, विड्रॉ कर लें। फेडरल गवर्नमेंट से तो मसला यही है ना, जब इनखला हो रहा था तो एक हफ्ते से इनखला जारी है, आपको 2 दिन पहले नोटिफिकेशन कर दिया है, जब आप ऑपरेशन नहीं करने जा रहे थे, जब आपका इरादा ऑपरेशन का नहीं था, जब तलाल चौधरी फ्लोर पे खड़े होकर बात करता था, तब आप ये बात कर देते। मगर वो तो इस तरह की कई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन्होंने कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं कहा था। एक हफ्ते से इनखला हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लोग आ रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है, मुश्किलात है, ठीक बात तो है। क्या इनको फेडरल गवर्नमेंट को नहीं पता था? नहीं तो आपको भी तो पता था, आपने तो नोटिफिकेशन दिया था। एक मिनट, हम तो नहीं कह रहे थे ना कि ऑपरेशन तो ये कर रहे थे ना, हम तो नहीं कह रहे थे, हम तो इनखला के जो लोग आ रहे थे उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। वो क्यों आ रहे थे इनखला के, वो आपको पता ही है। ऑपरेशन हो रहा था ना, अगर ये पहले दिन नहीं आसमा साहिबा नहीं, देखिए आपने जो बातें की अभी बड़ी अच्छी की, मैं उसको आगे बढ़ाती हूं। एक मिनट, ये पहले दिन कह देते कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, जो लोग वहां से इनखला कर रहे हैं इनखला ना करें, ये वापस चले जाए। जब 14,000 फैमिलीज आ गई हैं, आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये इनखला शुरू हुआ तो आपकी हुकूमत ने कोई जवाब उस वक्त कहा था? आपका सूबा है, आपका मामला है। अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि भाई इनखला नहीं होना चाहिए या क्यों हो रहा है? हम तो कह रहे हैं, वो तो जबरदस्ती करवा रहे हैं लोग, हम तो कह के थक गए हैं। जब लोग वहां से मूव हो गए तो आपने उस वक्त कहना शुरू कर दिया कि उससे पहले आप ये पूरी इमदाद लेके बैठ गए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन के हक में नहीं है, ना हमें एतमाद में है। अब गवर्नमेंट कह रही है मुसद्दिक साहब कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम बातचीत करेंगे, और वफाकी हुकूमत ने कहा है, आपको उन्होंने बता दिया कि सिक्योरिटी कमेटी बुला लें, जो भी बुला लें, तो बुलाएंगे आप? मैं आपके सामने 3-4 चीज़ें रखना चाहता हूँ। आपके सामने एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है जो सूबाई हुकूमत का जी, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इनखला के मुतल्लिक भी लिखा हुआ है कि इनखला है, ये भी लिखा हुआ है वॉलंटरी है, ऐसा ही है। आज आपने 4 अरब रुपए मुख्तस भी कर दिए। 4 अरब रुपए एक बड़ी रकम होती है। अगर आपने 4 अरब रुपए जितनी फैमिलीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं उनके लिए किया है, तो उनका एक इज़्ज़तदाराना इनखला हो जाना चाहिए, उनके लिए जगह होनी चाहिए। 4 अरब रुपए आपके पास हैं, आखिर कोई छोटी रकम तो नहीं है, आपने खुद मुख्तस की है। तो उस 4 अरब के बाद ये तमाम बातें जो हो रही हैं, जो भाई हमारे कह रहे हैं कि इमदाद नहीं मिल रही, तो 4 अरब रुपए कहाँ गए हैं भाई? जब आप कह रहे हैं रज़ाकाराना तौर पे लोग जा रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने पैसे रख दिए हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो पैसे कहाँ गए हैं? वो एक डिसेंट, वो तो भी कह रहे हैं ना, मेरी गुजारिश सुन लें, वो एक डिसेंट इनखला के लिए इन्होंने पैसे रखे थे, तो वो इनखला अगर हो रहा है तो उसको डिसेंसी और इंटेग्रिटी फराहम करें। हो रही है। दूसरी बात यह है, तो फिर तो गिलाई किसी बात का नहीं है। तो अगर कोई ऐसा मसला नहीं है तो फिर गिला किस बात का है? हाँ, आपने प्रोग्राम में इंडिपेंडेंट राय भी दी, मैंने आपको कंफर्म भी किया कि ऑपरेशन नहीं हो रहा,
وہ بھی خواجہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے، تقریباً مان رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا، جی وہ کہہ رہے لیکن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو تو نہیں رہا لیکن انخلا ہو رہا. مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی، آپریشن نہیں ہو رہا، انخلا والنٹری ہو رہا ہے، پیسے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، پیسے آپ خرچ رہے ہیں لوگوں کو ڈیسنٹ ایگزٹ دینے کے لیے، تو پھر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مصدق صاحب، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن ہونے والا ہے. میں تو پرسنلی آپ کے پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ ضرب عضب کا، رد الفساد کا جتنا فائدہ اس ملک کو ہوا ہے، 4 سال یہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو IDPs لوگ کا مسئلہ ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں انہیں فلش آؤٹ اور کوم آؤٹ کرنا پڑے گا. یہ ملک اس دہشت گردی کا محتمل نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس 12, 14, 1500 لوگ جوان شہید ہو چکے ہیں 1 سال کے اندر، ان کی جان رائگاں ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن مل کے کر لیں، اور میری بات چھوڑ دیجئے، آپ ISPR کی وہ کوریج چلا دیں جس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی اور صوبائی حکومت ہمارے آڑے آتی ہے اور صوبائی حکومت ہمارے خلاف بیانیہ بلڈ کرتی ہے. آج بھی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا، آپ گولی کی نوک کہہ رہے ہیں، تو آپ اس فوج کو دوبارہ سے ملائن کر رہے ہیں. یعنی وہ جو بات آپ کو برملا کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ملائن کرتے ہیں، آپ ہمارے خلاف نیریٹو بناتے ہیں، آپ ہمارے آپریشنز کو سپورٹ نہیں کرتے، جبکہ وفاق کے اندر جب صوبے کے ساتھ کسی جگہ پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کوئی آپریشن اگر انٹیلیجنس بیسڈ کرنا ہے تو اس کی سپورٹ کیوں نہیں ملے؟ آپ ایک جملہ بول لیجئے پھر کامران صاحب کے پاس جاؤں. سوال وہی ہے، آپ انہوں نے ایگزامپلز دی آپریشنز کے، 20 سال سے آپ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، تو اس کا آڈٹ کدھر ہے؟ دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ دہشت گرد کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ بارڈر کراس کر کے آ گئے ہیں، بارڈر کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے؟ یہ پہلے 200 تھے، جب 400 ہوئے، جب 800 ہوئے، تب آپ کو آپریشن یاد آیا. آپریشن کے وجہ سے ہی انخلا ہوئی ہے، والنٹیئر انخلا نہیں ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ 4 سال یہاں پہ دہشت گردی کا ایک وقت تھا جب دن میں 2 خودکش دھماکے ہو رہے تھے، اور آپ کو یاد ہے آپ پروگرام میں بلاتی تھی، ہم ڈیٹا لے کر آتے تھے کہ کتنے ہوئے ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. جب یہ دونوں آپریشن ہوئے 3 سال میں ایک دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، مگر ایک دہشت گرد یہاں پہ رہا بھی نہیں. اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ کس زمانے میں یہ سارے دہشت گرد واپس آئے ہیں. اچھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس نے نیریٹو بلڈ کیا کہ یہ تو ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. یہ آپ نے ریہیبلیٹیٹ کیا. دہشت گردوں سے بات چیت کا بیانیہ جو ہے، انگیج ہم نے کیا. آج کے چیئرمین کہہ رہے ہیں ہم نے دہشت گردوں سے کوئی بات چیت انگیج ہم نے کیا، لیکن اس سے پہلے آپ کی پالیسی نہیں تھی. 3.5 سال جو عمران خان صاحب کے تھے وہی خیبر پختونخوا میں امن کا ٹائم تھا، جب سے ان کی انگیج تھے نا وہ نہیں، جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو پختون دشمن پالیسی ان کا حصہ رہی ہے. آٹا بند، بجلی بند، گیس بند، ملٹری آپریشن امپوز. ایک منٹ ظلم جو ہوا ہے اس میں یہ جو واپسی ہوئی ہے اس کو بھی کاؤنٹ کریں. فائنلی سیٹلمنٹ شہباز شریف نے جولائی 2022 میں کی، اس کے منٹس پڑے ہیں. وہ اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے، انہی کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ تھی، انہی کی حکومت میں فائنل سیٹلمنٹ. ہم چلا نہیں سکتے، پابندی ہے، آپ کو پتہ ہے، انگیج ہم نے کیا ہے. وہ تو خوف ہے نا ان کو عمران خان صاحب کی تصویر سے بھی. 40,000 یہ بسنت بھی کینسل کریں گے. بسنت میں بھی وہ جو پتنگ پہ خان صاحب کی 804 یا تصویر والے لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں، وہ بھی پابندی لگنے والی ہے. اچھا، صحیح بات ہے. فائنلی سیٹلمنٹ شہباز شریف نے کی. دہشت گردی پہ تو ایک بیانیہ بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا دیر ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور دیگر موضوعات پہ بھی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفیق کوئکلی، کیونکہ آخری راؤنڈ ہے اور کچھ وقت ہے. خان صاحب سے آج ملاقات تھی، بیرسٹر گوہر صاحب کو اجازت ملی تھی، پھر نہیں ہو سکی، کیوں؟ نہیں دیکھیں، اس کے صبح ہم گئے ہیں ہائی کورٹ، بیرسٹر گوہر صاحب میرے ساتھ تھے، ہمارے MNAs MPs سارے آئے ہوئے تھے، ایفیڈیوٹ ہم نے سائن کیا. ہم نے جسٹس ڈوگر صاحب کے عدالت میں دوبارہ ان کی کیسز لگوانے کی استدعا بھی کی، اور ان کی جو حکم ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی بھی ہم نے بات کی.
गौहर साहब उसके बाद मेरे साथ ही अडियाला गए। अब मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको इजाज़त मिली है और उन्होंने मुलाकात नहीं की। बहरहाल मैं उनसे फिर भी कंफर्म कर लूँगा। मेरे इल्म में ऐसी अब कोई ये बात नहीं। चूँकि शबीर डार साहब ने रिपोर्ट की है, वो वहाँ पे मौजूद थे? बिल्कुल नहीं, गौहर साहब तो मेरे साथ ही थे। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से असद साहब ने एक वीलॉग किया और उनकी सेहत के हवाले से, उनकी आंख के हवाले से, खान साहब की वो कह रहे हैं कि एक आंख की वेन ब्लॉक हो चुकी है और पिम्स की डॉक्टर ने 3 दफ़ा वहाँ चेकअप किया है। अब पिम्स के डॉक्टर ही कह रहे हैं कि इनका इलाज वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इनको अस्पताल लाया जाए और हम चाहते हैं कि उनसे हमारी मुलाकात करवाई जाए। है ये ज़ाहिर मुख्तलिफ खबरें आती हैं आपके पास? नहीं, मैं तो असद साहब को ही कोट कर रहा हूँ। अच्छा। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो बड़ी तशवीश है उनकी सेहत के बारे में हमें, और हुकूमत जिस तरीके से बिहेव कर रही है, 5 मिनट की मुलाकात आज करवा लेनी चाहिए थी बहन को, डॉक्टर को। डॉक्टर साहब वैसे ये तो हो सकता था। एक तो अगर उनकी सेहत ख़राब है तो बिल्कुल उनको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल भी जाना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी भी होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। लेकिन ये अभी आप ही ने प्रोग्राम में बताया है कि इजाज़त थी और नहीं मिले, तो अब वो सवाल कि इजाज़त है और क्यों नहीं मिले उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। ये शबीर डार साहब ने खबर दी है और वो कंफर्म कह रहे हैं कि उनको कंफर्म है जी। तो ये तो फिर आपको पार्टी से ही पूछना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि शायद बहुत सारे फिर एतराज़ात आ जाते हैं, सोशल मीडिया उनके खिलाफ मुतहरिक हो जाता है, चेयरमैन के खिलाफ, इसलिए शायद ये तो पार्टी के अंदर के इख्तलाफात हैं जो भी अंदर लेकिन जाता है। आपको मुलाकात तो करवानी चाहिए ना। अगर आप आज खुद ही कह रही हैं कि इजाज़त थी और वो नहीं मिले क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पार्टी की तरफ से कोई आ जाएगी कैंपेन, उनकी बहनों को तो इजाज़त नहीं है मिलने। जी वो आपकी बात ठीक है। मैं तो आपने क्योंकि आप ही ने मुझे बताया, मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि इजाज़त मिली और वो नहीं गए। लेकिन बहरहाल उनकी अगर तबीयत नासाज है किसी भी तरह से तो उनको हर किस्म की हेल्थ फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल भी फौरी तौर पे कामरान साहब, अब 8 फरवरी को आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं और पीटीआई का भी जो है वो हड़ताल है, हड़ताल में भी शरीक होंगे और एहतजाज आपका जो है वो जलसे तक है या मज़ीद भी करेंगे आप? नहीं, हमारा अलग से प्रोग्राम है और हमारा प्रोग्राम पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में हर जगह पे जो है हम इसमें एहतजाज करेंगे। एहतजाज के साथ साथ एक बड़ा जलसा जो है हम कर रहे हैं रावलपिंडी में, जिसमें मौलाना की शिरकत जो है वो मुतवक्को है। ये पूरे पाकिस्तान में होगा हमारा एहतजाज। वो पहिया जाम वगैरह वो हमारे पार्ट पे नहीं है, या उस तरह से शटर डाउन भी हमारे पार्ट पे नहीं है, मगर एहतजाज पूरे मुल्क में। और आपको इजाज़त भी मिल जाएगी जलसे की? हाँ, अगर नहीं मिलेगी ये तो गैब का इल्म है। अगर नहीं मिलेगी तो फिर देखेंगे फिर क्या करना है। मगर ये है कि मैं उसको कानूनी उसके तकाजे पूरे करने की कोशिश करूँगा। पहले डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देंगे और देख लेते हैं, एक आध दिन में पार्टी से परमिशन लेके, मौलाना खुद बाहर है, मुल्क में नहीं है, तो पार्टी से परमिशन लेके फिर उस तरह से मैं डिप्टी कमिश्नर को रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक। फिर अगर नहीं मिलती है तो फिर उसके लिए फिर कानूनी तरीकाकार जो भी होगा वो इख्तियार किया जाएगा। क्विकली मुसद्दिक साहब, ये जो नेशनल एक्शन प्लान है इसके हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जा सकती है ताकि कोई एक एजेंडा तो बने दहशतगर्दी के खिलाफ? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर आज ये बात हुई है और अगर दोनों पार्टीज़ राज़ी हैं बात करने के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा तो हमेशा से यहाँ पे जितनी मरतबा भी हम बैठे हैं हमने यही कहा है कि तमाम मामलात जो हैं वो सियासी डायलॉग के ज़रिए आगे बढ़ाने चाहिए। फिर हम लोग एक दूसरे के ऊपर, आपको पता है, इल्ज़ाम लगा देते हैं। हम कहते हैं ये नहीं मानते, वो कहते हैं आप नहीं मानते। लेकिन हल इसका यही है कि आप मतानत के साथ सियासत अपनी जगह पे चलती रहे, मगर पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर, पार्लिमान के कॉरिडोर्स में, पार्लिमान की कमेटीज़ में पार्टीज़ बैठें आपस में और बातचीत करें और कोई रास्ता निकालें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 6 से 8 फरवरी बंद भी है, पतंग उड़ाने की इजाज़त है, लेकिन नकद खोखा नहीं चला सकते आप। बहरहाल अच्छी बात है कि बसंत तो मनाई जा रही है, उसके साथ साथ एहतजाज भी है। देखें ये 2 रंग पाकिस्तान कैसे आगे देखता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।